آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کسی نہ کسی شکل میں محسوس کیا ہے، ریاضی کا خوف۔ یہ ایک عجیب احساس ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک ہی مضمون کچھ طلبہ کے لیے ایک دلچسپ پہیلی جیسا ہوتا ہے جسے وہ حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ بالکل، جیسے ہی ریاضی کی کلاس شروع ہوتی ہے کچھ لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس کا اثر صرف اسکول کے نمبروں پر نہیں پڑتا۔ صحیح۔ یہ خوف کسی کی خود اعتمادی کو ختم کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے مستقبل کے کیریئر کے راستے بھی بند کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ کتنے ہی ہونہار لوگ انجینئرنگ، سائنس یا فائنانس جیسے شعبوں سے صرف اس لیے دور رہتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ریاضی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ جو اس مسئلے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ خوف کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ اساتذہ جو روزانہ کلاس روم میں اس کا سامنا کرتے ہیں، وہ اپنے طلباء کی مدد کے لیے عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ جی تو آئیے اس بھوت کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو مضمون کی سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ریاضی کی پریشانی، جسے میتھ اینگزائٹی کہتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مضمون مشکل ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک حقیقی جسمانی اور جذباتی رد عمل ہے۔ مضمون میں ایک بہت ہی طاقتور تصور کا ذکر ہے جسے گریس کا چکر یا سائیکل آف اوائیڈنس کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ سننے میں تو سیدھا سادھا لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اسے ایک گرداب یا بھور کی طرح سمجھیں۔ یہ ایسے شروع ہوتا ہے، ایک طالب علم کو ریاضی سے خوف محسوس ہوتا ہے، شاید کسی پرانے برے تجربے کی وجہ سے۔ بالکل۔ اس خوف کی وجہ سے وہ ریاضی کی مشق کرنے یا ہوم ورک کرنے سے بچنے لگتا ہے۔ وہ کلاس میں سوال پوچھنے سے ہچکچاتا ہے کہ کہیں غلط جواب نہ دے دوں۔ اور جب وہ مشق نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کی کارکردگی خراب ہوتی ہے، ٹیسٹ میں نمبر کم آتے ہیں۔ اور پھر یہ خراب کارکردگی اس کے ابتدائی خوف کو اور بھی پختہ کر دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، دیکھا میں صحیح تھا، میں واقعی ریاضی میں برا ہوں۔ اور یوں یہ چکر اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے نیچے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ناختم ہونے والا چکر لگتا ہے۔ ایک بار کوئی طالب علم اس میں پھنس جائے تو نکلنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ بہت مشکل۔ اس سے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کوئی اس چکر میں داخلی کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ خوف اسکول میں شروع ہوتا ہے یا اس سے بھی پہلے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس مسئلے کا مرکز ہے۔ مضمون اس کی کئی بنیادی وجوہات بتاتا ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے عام وجہ ہمارے معاشرے اور ثقافت میں پیوست ہیں۔ یہ خیال کہ ریاضی کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ ہاں، اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا دماغ ریاضی والا ہے۔ بالکل، یا کچھ لوگوں کو یہ قدرتی طور پر آتا ہے۔ یہ سوچ کہ ریاضی کوئی جادوئی صلاحیت ہے جو یا تو آپ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہت خطرناک ہے۔ اسے ہی مقررہ ذہنیت یا فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خیال کہ آپ کی ذہانت پتھر پر لکیر ہے۔ بالکل، اور اس کے مقابلے میں نشو نما کی ذہنیت یا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ سوچ کہ آپ کی قابلیت محنت، کوشش اور سیکھنے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق سے پتہ چلا کہ جب اساتذہ نے صرف ایک سیشن میں طلباء کو گروتھ مائنڈ سیٹ کے بارے میں سکھایا تو ان کے ریاضی کے گریڈز میں نمایاں بہتری آئی۔ واقعی؟ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ان طلباء کو ہوا جو پہلے سب سے پیچھے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک اچھی سوچ نہیں بلکہ ایک طاقتور تعلیمی ٹول ہے جو براہ راست نتائج کو بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ سوچ تھوڑی زیادہ سادہ نہیں؟ کیا کچھ لوگ واقعی فطری طور پر ریاضی میں دوسروں سے بہتر نہیں ہوتے؟ ہم سب آئنسٹائن تو نہیں بن سکتے، چاہے کتنی ہی محنت کر لیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہر کسی کی فطری صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی آئنسٹائن بن جائے گا۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی موجودہ سطح سے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم فطری صلاحیت کو کامیابی کی واحد شرط مان لیتے ہیں اور محنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔
فکسڈ مائنڈ سیٹ طالب علم کو پہلی ناکامی پر ہی یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا طالب علم کہتا ہے شاید مجھے کوئی دوسرا طریقہ آزمانا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا فرق ہی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ تو معاشرتی ذہنیت ایک وجہ ہوئی۔ مضمون میں کلاس روم کے ماحول کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر رفتار اور صرف صحیح جواب پر زور دینے کا۔ اوہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا، جب ٹیچر بلیک بورڈ پر بلا کر کہتے تھے جلدی کرو، جواب کیا ہے، اور پورا دھیان صرف آخری نمبر پر ہوتا تھا، اس بات پر نہیں کہ وہاں تک پہنچے کیسے۔ اور یہی دوسری بڑی وجہ ہے۔ جب کلاس روم کا ماحول ایک ریس ٹریک جیسا بن جائے جہاں سب سے اہم چیز رفتار اور درستی ہو تو سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ طلباء تصورات کو گہرائی میں سمجھنے کے بجائے شارٹ کٹ اور رٹے لگانے پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ تجربہ کرنے یا کوئی نیا طریقہ آزمانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ غلطی کرنے کا مطلب ہے شرمندگی اور ناکامی۔ تو ریاضی ایک دلچسپ سفر کے بجائے ایک دباؤ والا امتحان بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کیا ہم حساب کتاب سکھا رہے ہیں یا سوچنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں؟ تو ایک عمل پر مرکوز یعنی پروسیس فوکسڈ کلاس روم کیسا نظر آئے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح جواب اہم نہیں ہے؟ نہیں، صحیح جواب یقیناً اہم ہے، لیکن وہ منزل ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم منزل تک پہنچنے کے سفر کی بھی قدر کریں۔ اچھا۔ ایک پروسیس فوکسڈ کلاس روم میں استاد شاید کہے گا، واہ، آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ہی منفرد طریقہ استعمال کیا، کیا آپ سب کو سمجھا سکتے ہیں؟ یا شاید یہ کہ یہ جواب تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے کام کرنے کے طریقے میں یہ والا قدم بہت زبردست تھا، چلو دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں غلطی ہوئی۔ بالکل، اس سے توجہ میں ذہین ہوں یا نہیں سے ہٹ کر میں اس مسئلے سے کیا سیکھ سکتا ہوں پر آ جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اور مضمون میں ریاضی کی اپنی ساخت کے بارے میں بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ ایک مجموعی یعنی کیومولیٹو مضمون ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ریاضی کی عمارت اینٹوں کی دیوار کی طرح ہے۔ ہر نیا تصور پرانے تصورات پر تعمیر ہوتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کو جمع اور تفریق ٹھیک سے نہیں آتی تو آپ ضرب اور تقسیم نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ کو الجبرا کی بنیادیں نہیں آتی تو کیلکولس سمجھنا ناممکن ہے۔ تو اگر بنیاد کی کچھ اینٹیں کمزور یا غائب ہوں تو پوری عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ دوسرے مضامین میں شاید آپ ایک باب چھوڑ کر اگلا سمجھ سکتے ہیں، لیکن ریاضی میں اگر ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو آگے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز طلباء میں بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا کرتی ہوگی۔ جی، بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ریاضی کا تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ ہونا بھی ایک چیلنج ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ ایکس اور وائر آخر ہیں کیا، اور حقیقی زندگی میں ان کا کیا کام ہے۔ بالکل، طلباء کے لیے اکثر یہ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان فارمولوں اور مساواتوں کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اور جب انہیں اس کا کوئی عملی استعمال نظر نہیں آتا تو مضمون سے ان کی لا تعلقی بڑھ جاتی ہے۔ جی، تو استاد کا کام صرف کیسے سکھانا نہیں بلکہ کیوں سکھانا بھی ہے۔ تو اب ہم نے مسئلے کی وجوہات کو کافی تفصیل سے سمجھ لیا ہے، معاشرتی ذہنیت، کلاس روم کا دباؤ اور مضمون کی اپنی نوعیت۔ جی، اب سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ ایک استاد جس پر نصاب ختم کرنے کا دباؤ ہے اور کلاس میں 30 سے 40 بچے ہیں، وہ عملی طور پر کیا کر سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ مضمون میں کچھ ٹھوس حل پیش کیے گئے ہیں۔ آئیے نشوونما کی ذہنیت سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی تھیوری پر بات کی، لیکن ایک استاد اسے منگل کی صبح کلاس میں کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا آغاز استاد کی زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے؟ جی، صرف صحیح جواب کی تعریف کرنے کے بجائے کوشش، استقامت اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزمائے گئے مختلف طریقوں کی تعریف کریں۔ اچھا، مطلب تم بہت ذہین ہو کہنے کے بجائے کہیں تم نے اس مسئلے پر واقعی سخت محنت کی، شاباش، یا مجھے تمہارا سوچنے کا انداز بہت پسند آیا، چاہے جواب آخر میں ٹھیک نہ بھی ہو۔ استاد خود اپنی کوئی غلطی شیئر کر سکتا ہے یا کلاس میں آج کی بہترین غلطی کا سیشن رکھ سکتا ہے۔ آج کی بہترین غلطی، یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ جی، ایک ایسی غلطی جس سے سب نے کچھ نیا سیکھا ہو۔ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ غلطیاں سیکھنے کے عمل کا ایک قدرتی اور ضروری حصہ ہیں، نہ کہ ناکامی کی علامت۔
یہ غلطی کے ساتھ جڑی شرمندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور حل جو بتایا گیا ہے وہ ریاضی کو دلچسپ اور قابل فہم بنانا ہے، جیسے گیمز، پہیلیاں، حقیقی دنیا کی مثالیں۔ جی، یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس میں بہت وقت نہیں لگتا؟ شہروں میں شاید لگے، لیکن طویل مدت میں یہ وقت بچاتا ہے، کیونکہ طلباء تصورات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے کسر کا تصور سکھانے کے لیے استاد کلاس کو گروپس میں تقسیم کر کے پیزا پارٹی کا کھیل کھلا سکتا ہے۔ ہر گروپ کو کاغذ کا ایک پیزا دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اسے 8 برابر حصوں میں کاٹیں۔ اچھا، پھر انہیں مختلف ٹاسک دیے جائیں، جیسے اپنے دوست کو 1/4 پیزا دو، یا اگر آپ نے 3/8 کھا لیا تو کتنا باقی ہے۔ تو یہ کسر کی خشک مشق کے بجائے ایک مزیدار قابل فہم سرگرمی بن جاتی ہے۔ بالکل، جس سے تصورات ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صرف تفریح نہیں ہے، یہ ٹھوس علم کو ٹھوس تجربے سے جوڑ رہا ہے۔ یہ پیزا والی مثال بہت اچھی ہے۔ اس سے تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مضمون میں ایک محفوظ تعلیمی ماحول بنانے اور پیچیدہ مسائل کو چھوٹے حصوں میں توڑنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک محفوظ ماحول وہ ہے جہاں طالب علم کو یہ پوچھنے میں ڈر نہ لگے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، کیا آپ دوبارہ سمجھا سکتے ہیں؟ اور پیچیدہ مسائل کو توڑنا؟ جب استاد پیچیدہ مسائل کو چھوٹے، قابل انتظام حصوں میں توڑتا ہے، جسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں، تو وہ طالب علم پر پڑنے والے ذہنی بوجھ کو، یعنی کوگنیٹو لوڈ کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ریاضی میں یہ خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ ایک ہی مسئلے میں آپ کو پرانے فارمولے یاد رکھنے پڑتے ہیں، نئے قدم اٹھانے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی جواب کی جانچ بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ دماغ کے لیے ایک ساتھ کئی کام کرنے جیسا ہے۔ تو جب ہم مسئلے کو چھوٹے حصوں میں توڑتے ہیں تو ہم دماغ کو ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جی، جس سے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور اعتماد بڑھتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ سوچ میں یہ پہلا قدم تو اٹھا سکتا ہوں، میں بدل جاتی ہے۔ بالکل، اور جب وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو اسے دوسرا قدم اٹھانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ہر چھوٹی کامیابی اس کے خود پر یقین کو مضبوط کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پورا مسئلہ حل کر لیتا ہے۔ یہ خوف کو قابو میں رکھنے اور اعتماد پیدا کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ بہت مؤثر۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ریاضی کا خوف کوئی ذاتی ناکامی نہیں ہے، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جی، جس کی جڑیں ہمارے سوچنے کے انداز، پڑھانے کے طریقوں اور خود مضمون کی ساخت میں ہیں۔ لیکن سب سے اہم اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ زیر بحث حکمت عملیہ جیسے نشوونما کی ذہنیت کو فروغ دینا، ریاضی کو حقیقی زندگی سے متعلق بنانا، غلطیوں کو سیکھنے کا حصہ سمجھنا، اور ایک معاون اور محفوظ کلاس روم کا ماحول فراہم کرنا، یہ اساتذہ کے لیے بہت طاقتور اوزار ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے پھر؟ اصل مقصد یہ ہے کہ توجہ صرف کارکردگی اور پریشانی سے ہٹا کر دریافت، جستجو اور سمجھ بوجھ کی طرف لائی جائے۔ ریاضی کو ایک منزل کے بجائے ایک دلچسپ سفر کے طور پر پیش کیا جائے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے رہیں۔ جی، یہ مضمون طلباء کے خوف پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو بہت اہم ہے۔ جی، لیکن شاید اس پر بھی غور کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ ریاضی کے ساتھ ایک استاد کا اپنا تعلق کیسا ہے، ان کی اپنی ماضی کی پریشانیاں اور تجربات ان کے پڑھانے کے انداز اور کلاس روم میں بنائے گئے ماحول پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا اساتذہ لاشعوری طور پر اپنے خدشات اپنے طلباء میں منتقل تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر معلم کو سوچنا چاہیے۔